بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ فصل فی فضائل مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بیان میں۔ اس سلسلہ میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ متفق علیہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کائنات میں شہر ایسا نہیں ہے کہ جسے دجال نہ روندے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ فرمایا کہ اس کے جتنے بھی راستے ہیں تمام پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہیں۔ دجال ہر شہر میں جائے گا، ہر شہر کو روندے گا، پر وہ مکہ کو نہیں رون سکتا، فرشتے اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس روز اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت عطا فرما دی تھی، اور فرمایا کہ اس حرمت کے باعث قیامت تک اس شہر میں جنگ کرنا حرام ہے۔ مجھ سے پہلے بھی اس شہر میں جنگ کرنا حرام تھا اور میرے بعد بھی اس شہر میں جنگ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، بس اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک یہ حرام ہے۔ اور نہ اس شہر میں کانٹا توڑا جائے، پھول توڑنا تو دور کی بات، اس شہر کا کانٹا توڑنا بھی حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ اس شہر میں شکار کیا جائے، اور اگر اس شہر میں کوئی گری چیز ملے تو صرف وہ اٹھائے کہ جس نے اٹھا کے اعلان کرنا ہے، یعنی کہ اس شہر میں چوری نہ کی جائے، نہ اس شہر کی گھاس کو اکھاڑا جائے۔ کتنی عظمت والا شہر ہے، کتنی فضیلت والا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے، اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا۔ کیا فضیلت ہے شہر مکہ کی، کیا شان ہے کہ جس کی شان کو اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا، اور جو قبیلے میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا، اور جو جامعہ مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور جو جامعہ مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نسبتوں کی وجہ سے فضیلتیں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح نسبتیں بدلی اس طرح نماز کے ثواب کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھاتے رہے۔ اسی سلسلہ میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ کتنی مقدس اور کتنی عزت والی جگہ ہے مسجد الحرام، اور میں صدقے جاؤں نبی کے صحابہ پر، یہ کتنے سچے اور سچے لوگ ہیں، اور ان کی تربیت فرمائی ہے حضور نے۔ اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور تو اب آ رہے ہیں، ان کو کیا پتا ہو کہ سابقہ معاملات کیا تھے اور سابقہ مسجد کون سی بنی تھی، تو اگر یہ عقیدہ ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتے۔
صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام غیب کی خبریں جانتے ہیں تو پوچھا تھا نا کہ حضور سب سے پہلے اللہ نے مسجد کون سی بنائی تھی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام بنائی تھی۔ آپ فرماتے پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی بنائی تھی؟ میں صدقے جاؤں صحابہ پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی منع فرمایا تھے صحابی یہ سوال نہیں کرنا، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ پہلی مسجد مسجد حرام تھی اور دوسری مسجد مسجد اقصی۔ آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ لیکن تم جہاں وقت ہو جائے اسی وقت اسی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو، اسی میں تمہارے لیے فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے کتنے عقیدے کتنے مقدس تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پہ یقین بھی رکھتے تھے۔ صحابی یہ بھی اعتراض کر سکتا تھا معاذ اللہ کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا، یہ تو غیب کی خبر ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ صحابہ کو یقین تھا کہ حضور جو فرما رہے ہیں نا یہ حق ہے، اور حضور غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پتھر یعنی کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ حجر اسود کو ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں، جن سے قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا کہ جنہوں نے حق سمجھ کر اسے بوسہ دیا۔ یعنی کہ پتھر کو جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو بھی اللہ زبان عطا فرمائے گا، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ فلاں نے بھی مجھے چوما تھا، فلاں نے بھی مجھے چوما تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کی روشنی کو نہ بجھاتا تو ان کی روشنی مشرق سے مغرب تک سارا ماحول روشن کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل مکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فضائل مکہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔